بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا، یعنی سجدہ اتنی جلدی کرے آدمی کہ جیسے کبا ٹھونگ مارتا ہے، اور درندے کی طرح ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی قعدے میں، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر اپنے لیے کوئی جگہ متعین کر دے۔ کوئی آدمی مسجد میں اپنے بیٹھنے کی ایک ہی جگہ بنا لے۔ اونٹ کی ایک عادت ہوتی ہے، اونٹ پہلی دفعہ جہاں پر بیٹھتا ہے، پہلے دن جہاں پر بیٹھتا ہے، پھر روزانہ ادھر ہی آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا اونٹ کی طرح آدمی ایک ہی جگہ نہ بنا لے کہ مسجد میں ایک جگہ نماز پڑھی تو ہمیشہ ادھر ہی نماز پڑھنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کسی کوئی اور آ کے بیٹھ جاتے تو اس کو ہٹا کے خود بیٹھتا ہے، تو ایسا نہ کرے۔ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، جیسے کہ اونٹ اپنی جگہ مختص کر لیا کرتا ہے۔ اقعاء یہ بھی بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے۔ اقعاء کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنے دونوں پاؤں کھڑے کرے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے، یہ بیٹھنا بھی درندے کی طرح ہوتا ہے، اور اقعاء کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر لے اور اپنی سرین زمین پر ٹکا کے اس طرح بیٹھ جائے۔ یہ سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اقعاء دونوں کیفیتوں کو کہتے ہیں۔ باب التشہد، تشہد 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد آخر میں جو نماز میں بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اصل میں تو ہے قعدہ، لیکن چونکہ اس میں تحیات پڑھی جاتی ہے اور تحیات میں 2 شہادتیں آتی ہیں، کون کون سی؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ 2 شہادتوں کی وجہ سے اس تحیات کا نام تشہد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور چونکہ اس قعدے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے اس قعدے کا نام بھی التشہد پڑھ گیا۔ صاحب مشکات یہاں پر وہ احادیث لائیں گے جس میں تشہد کے صیغے ہوں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ قعدے میں تشہد پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قعدہ اولا اور قعدہ ثانیہ دونوں میں تشہد پڑھنا سنت ہے۔ امام مالک کے نزدیک دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قعدہ اولا میں سنت ہے اور قعدہ ثانیہ میں واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ دونوں میں واجب ہے، قعدہ اولا میں بھی واجب ہے اور قعدہ ثانیہ میں بھی واجب ہے۔ اور امام احمد کی دوسری روایت یہ کہ قعدہ اولا میں واجب اور قعدہ ثانیہ میں رکن، قعدہ اولا میں واجب ہے اور قعدہ ثانیہ میں رکن۔ اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ قعدہ ثانیہ کا تشہد اس کی تاکید زیادہ ہے۔ مذاہب سے آپ کو اندازہ ہو گیا نا، قعدہ ثانیہ کا تشہد اس کی تاکید قعدہ اولا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر ائمہ اربعہ کے مذاہب سے یہ مزاج اور یہ روح نکلتی ہے۔ یہ سب حضرات ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد پڑھنے کا امر فرمایا ہے۔ تشہد پڑھنے کا کیا کیا ہے؟ امر۔ البتہ حضرات احناف وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امر بعض اوقات واجب وجوب کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سنیت کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے قعدہ ثانیہ کا تشہد جو ہے اس میں تو ہم وجوب کے اوپر لیں گے، اور قعدہ اولا میں اس کو ہم سنیت اور سنت مؤکدہ پر لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مواظبت بھی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ تشہد کے صیغے احادیث کے اندر تشہد کے صیغے 10 آئیں، 10 یعنی 10 الفاظ میں تشہد روایت کیا گیا ہے۔ تغیر الفاظ کے ساتھ اس کے صیغے 10 بنتے ہیں۔ ان میں مشہور 3 تشہد ہیں۔ ایک تشہد ہے تشہد عبداللہ ابن مسعود۔ یہ تشہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر
ان کو تعلیم فرمایا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آگے تم اس کی تعلیم کرو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا تشہد ہے تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بھی مشہور ہے۔ یہ تشہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ تشہد ابن مسعود سے تھوڑے سے مختلف ہیں، جیسے کہ آپ یہاں بھی روایت میں دیکھ لیں گے۔ اور تیسرا تشہد ہے تشہد عمر۔ تیسرا تشہد کون سا ہے؟ تشہد عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ 10 تشہد کے صیغے یا یہ 3 تشہد جو مشہور ہیں، ان میں سے کوئی بھی تشہد پڑھ لیا جائے وجوب اور سنیت ادا ہو جائے گی۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ افضل تشہد کون سا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل تشہد تشہد ابن مسعود ہے۔ افضل تشہد کون سا ہے ان کے نزدیک؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو تشہد مروی ہے وہ مروی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد ابن عباس افضل ہے۔ تشہد ابن عباس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے، اور تشہد عمر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشہد ابن مسعود کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں، اس لیے افضل کہتے ہیں کہ کتب ستہ جو ہیں حدیث کی، ان سب میں یہ بغیر کسی تغیر لفظی کے ایک ہی الفاظ کے اندر منقول ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی تغیر لفظی نہیں ہوا۔ اس کے سارے راوی اس کے الفاظ پر کیا ہیں؟ متفق ہیں، کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ باقی تشہدات میں مختلف طرق میں الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، یہ تشہد تمام تشہدوں میں اصح ہے، سب سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہ والا تشہد آیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اور نمبر 3، یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشہد کی تعلیم اہتمام سے فرمائی ہے۔ باقی لوگ تو روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد سنا، اور اس تشہد کے بارے میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے تعلیم کرنا اہتمام کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کو افضلیت اور اہمیت اور ارجحیت حاصل ہے، اور حضرت ابن مسعود نے اس تشہد کو آگے اپنے شاگردوں کو بڑے اہتمام سے تعلیم فرمایا ہے۔ اور نہیں بات، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تشہد ان کے استاذ حماد نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے تعلیم فرمایا۔ حضرت حماد کو ان کے استاذ ابراہیم نخعی نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اس کی تعلیم فرمائی، اور اس طرح یہ سند کا سلسلہ اخذ الید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا۔ یہ مسلسل باخذ الید بھی ہے، امام اعظم تک یہ والا تشہد کیا ہے؟ مسلسل باخذ الید، الفاظ بھی اس کے محفوظ ہیں اور وہ عمل بھی محفوظ ہے، جس عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کے ساتھ یہ تعلیم فرمایا تھا۔ تو یہ تشہد ان وجوہ کی وجہ سے افضل قرار دیا گیا۔ پھر اس کے صیغے جو ہیں اس کے اوپر بھی شرح نے کلام کیا اور کہا کہ اس کے صیغے سب سے زیادہ جامع ہیں بمقابلہ دیگر تشہدات کے، کیونکہ اس کے اندر بیچ میں واو آیا ہے، اور واو آنے سے ہر ایک لفظ کے معنی جو ہیں وہ مستقل علیحدہ ہو گئے، جبکہ دیگر تشہدات میں التحیات الصلوات الطیبات واو نہیں ہے بیچ میں، تو اس میں صفت بننے کا احتمال ہے، یہ ایک دوسرے کی صفت بن جائے، لیکن ہمارے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ابن مسعود کے تشہد میں واو آنے کی وجہ سے ہر ایک الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ چنانچہ التحیات کے معنی کیا ہے؟ عبادات قولیہ التحیات، اور الصلوات اس کے معنی کیا ہے؟ عبادات فعلیہ، اور الطیبات کے معنی کیا ہے؟ عبادات مالیہ۔ ہر ایک کے الگ الگ معنی ہے، جبکہ واو آنے کی وجہ سے اگر یہ واو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر الگ الگ معنی کا تعین نہیں رہتا، اس میں صفت بننے کا احتمال رہتا ہے۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے حضرات احناف نے التحیات جو حضرت ابن مسعود کا ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، وعقد 53 اور 53 کا انگلیوں سے
53 کا اشارہ بناتے تھے، 53 کے ہندسے پر اپنی انگلیوں کو بند فرماتے تھے۔ یہاں پر سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے 53 کا۔ عربوں کے یہاں ہاتھ کی انگلیوں سے اعداد کو بتایا جاتا ہے، اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے 1 سے لے کر 1000 تک کا عدد بتا دیتے ہیں۔ اس علم کا نام جو ہے علم عقد الانامل ہے۔ کیا نام ہے اس علم کا؟ علم عقد الانامل۔ اور وہ خاص طریقوں سے وہ انگلیوں کو بند کر کے، کھول کے، ملا کے اعداد کو بتایا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا اشارہ بتانے کے لیے جو انگلیوں کو جوڑا جاتا تھا، بند کیا جاتا تھا، اس طریقے سے آپ اپنا ہاتھ رکھتے تھے ران کے اوپر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خنصر، بنصر اور وسطیٰ، ان تینوں کو بند کیا جائے، اور ابہام کو وسطیٰ کے ادھر رکھا جائے، اور مسبحہ یا شہادت کی انگلی جو ہے اس کو ایسے رکھا جائے۔ یہ اشارہ جو ہے عربوں کے یہاں 53 کا اشارہ ہے۔ علم و عقد الانامل میں یہ اشارہ کیا ہے؟ 53 کا اشارہ ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنے کے لیے انگلی سے اپنا ہاتھ جو رکھتے تھے، داہنا ہاتھ، وہ 53 کا عقد کر کے رکھتے تھے۔ یہ 53 کا عقد ہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ اب یہاں پر رک کے ایک مسئلہ سمجھیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تشہد میں مسبحہ سے یا سبابہ جس کو کہتے ہیں، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ثابت ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اسی لیے ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اشارہ بالسبابہ تشہد میں اشارہ بالسبابہ یہ سنت یا مستحب ہے، اس پر متفق ہیں۔ احناف میں سے بعض حضرات نے اس کی استحباب ہونے کا، مستحب ہونے کا انکار کیا، بلکہ ایک فارسی کی فقہ کی کتاب ہے خلاصہ قیدانی، اس میں اس کو جو ہے ناجائز لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ خلاصہ قیدانی کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر بڑی شد و مت کے ساتھ تردید کی ہے کہ بالکل غلط مسئلہ لکھا ہے، احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔ احناف میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف تینوں اس کے استحباب کے قائل ہیں، اشارہ بالسبابہ۔ سمجھ میں آئی؟ جیسا کہ موطا امام محمد میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ البتہ موطا امام محمد میں چونکہ امام محمد نے امام ابو یوسف کے اقوال کو ذکر کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، اس لیے موطا میں امام ابو یوسف کا قول ذکر نہیں کیا۔ امام ابو یوسف نے اپنی امالی میں اپنا مذہب بتایا ہے، اپنا قول بتایا ہے۔ امام ابو یوسف کی کتاب امالی، اس میں انہوں نے خود اپنا قول بتایا کہ میرے نزدیک اشارہ بالسبابہ مستحب ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ احناف کے نزدیک اشارہ بالسبابہ مکروہ ہے بالکل غلط بات ہے۔ احناف بھی اس پر متفق ہیں کہ اشارہ بالسبابہ مستحب ہے۔ البتہ بعض فقہاء احناف، بعض علماء احناف جو ہیں وہ اس کے استحباب کا، اس کے مندوب ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مستحب نہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ علمی قسم کے اشکالات کیے ہیں۔ ان میں سے جو ان کا سب سے مضبوط یا مشہور اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ بالسبابہ کی حدیث مضطرب ہے۔ اشارہ بالسبابہ کی حدیث کیا ہے؟ مضطرب۔ اور مضطرب کیسے؟ وہ کہتے ہیں مضطرب اس طرح سے کہ کہیں پہ تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 کا اشارہ بنایا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا 3 انگلیاں بند کی، 1 انگلی یہاں رکھی اور اس سے اشارہ فرمایا، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ساری انگلیاں کھلی ہوئی رکھی اور صرف انگلی سے اشارہ فرمایا، اور کہیں پہ آتا ہے کہ آپ نے خنصر بنصر بند فرمائی، وسطیٰ اور ابہام سے حلقہ بنایا اور اس سے اشارہ فرمایا۔ یہ سارے طریقے آ رہے ہیں روایت کے اندر، جس سے اس حدیث میں اضطراب پیدا ہو گیا، کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، اضطراب پیدا ہو گیا، اس وجہ سے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حدیث قلتین کو اضطراب کی وجہ سے نہیں لیا تھا نا۔ حدیث قلتین پیچھے گزری تھی نا، اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ اس
اس میں اضطراب ہے۔ قلتین سے کون سے قلتین مراد ہیں، قلتین کے معنی کیا ہے، قلتین کہاں کا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ سارے اضطرابات ہیں اس کے اندر، اور سند میں بھی اضطراب ہے۔ کہتے ہیں ان اضطرابات کی وجہ سے آپ نے حدیث قلتین کو نہیں لیا، تو یہاں پر بھی تو اضطراب ہے۔ اشارہ کس طرح فرمایا، اس حدیث کو کیوں لے کے؟ لیکن تمام علماء نے اس قول کو جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اس کو ان کا تفرد قرار دیا۔ ان کا کیا قرار دیا؟ تفردی، اکیلے اس کے قائل ہے۔ حتیٰ کہ ان کے خلفاء، حتیٰ کہ ان کے صاحبزادے وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے نے تو کتاب لکھی ہے اس کے تردید میں کہ میرے والد نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اشارہ بالسبابہ مستحب نہیں ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اس میں متفرد ہیں۔ دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اشارہ بالسبابہ مستحب ہے، اور علماء نے اس تفرد کا، اس استدلال کا ان کا جواب دیا کہ یہاں جو اضطراب ہے اس کو اضطراب نہیں کہتے، یہ اضطراب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل کے مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا جواز بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت ساری جگہوں پر ثابت ہے۔ آپ دیکھیں نا، کہیں رفع یدین ہے، کہیں ترک رفع یدین ہے، کہیں آمین بالجہر ہے، کہیں آمین بالسر ہے۔ رفع یدین جو ہم اٹھ کرتے ہیں اس میں 3 قسم کی روایتیں آپ نے پڑھی، ایک میں آتا ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھایا، ایک میں آتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، ایک میں آتا ہے اوپر کے کیا کہتے ہیں کنپٹیوں تک ہاتھ اٹھایا۔ تو کیا اس اضطراب کی وجہ سے آپ رفع یدین چھوڑ دیں گے؟ یہ اضطراب نہیں ہے، اس کو اضطراب نہیں کہتے، بلکہ اس کو ایک عمل کو مختلف کیفیتوں سے ادا کرنے کی صورتوں کا بیان ہے۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اس کو اضطراب نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر حدیث قلتین تو ہم نے اس لیے چھوڑی تھی کہ وہاں ایک ضابطہ اور اصول اور کلیہ بتایا جا رہا ہے، اس ضابطے کی بنیاد ایسی کسی حدیث کے اوپر رکھنا جس کے معنی متعین نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر ضابطے کلیہ کا بیان تھا، یہاں تو ایک عمل کا بیان ہے، اس کو آپ اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اشارہ بالسبابہ تمام ائمہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کا تفرد ہے، اور اس طرح کے تفردات کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کے تفردات کو نہیں لیتے، لیکن ان تفردات کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی کوتاہی، گستاخی اور کوئی ایسا جملہ بھی نہیں بولتے جو ہلکا ہو۔ تفردات کس سے نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے علماء سے تفردات ہوئے۔ آپ امام بخاری کی جب بخاری پڑھیں گے، بخاری کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے آپ کو جگہ جگہ تفردات ملیں گے۔ انہوں نے سب سے ہٹ کے ایک موقف اختیار کیا، انہوں نے حیضہ اور جنوبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دے دی، تفرد ہے ان کا، آپ پڑھیں گے وہاں پر۔ جیسے کہ ہم نے وہاں پر بتایا بھی تھا آپ کو، جب حیض و نفاس میں قرأت کا مسئلہ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جی کوئی تلاوت کر سکتی ہے، ان کا تفرد ہے۔ تو بڑے بڑے علماء سے تفردات ہوئے، لیکن امت ان کے تفردات کو نہیں لیتی، لیکن ان تفردات کی وجہ سے ان پہ تنقید بھی نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے علمی دلائل کی بنیاد پہ یہ قول اختیار کیا ہے، خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ اختیار نہیں کیا، ان کے پاس اس کے دلائل ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قول اختیار کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات اس میں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، اشارہ بالسبابہ کے مختلف طریقے منقول ہیں۔ 53 کا اشارہ جیسے یہاں پر آیا، اور حلقہ بنا کے ابہام اور وسطیٰ کا حلقہ بنا کے اور سبابہ سے اشارہ جیسا کہ دوسری بات میں آیا، یا ارسال یعنی انگلیوں کو کھلا چھوڑ کے اور خالی سبابہ سے اشارہ، یہ بھی آیا۔ یہ سارے طریقے جو حدیث میں ہیں، اما یہ فرماتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب طریقوں سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ افضلیت میں اختلاف ہے، افضل کون سا طریقہ ہے؟ احناف جو ہے، شوافع جو ہیں، وہ اس طریقے کو افضل کہتے ہیں، 53 والے طریقے کو، اور احناف جو ہیں حلقہ بنانے والے طریقے کو، کہ خنصر بنصر ان دونوں کو بند کیا جائے، ابہام اور وسطیٰ کا حلقہ بنایا جائے اور سبابہ سے اشارہ کیا جائے۔ احناف اس کو افضل کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور ان کے اپنے اپنے دلائل افضل کہنے کے، باقی جائز تینوں طریقے ہیں، سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ ورفع اصبعها الیمنی التي تلی الابہام یدعو بها یشیر بها، اسے آپ اشارہ فرماتے تھے، اور اپنا بایاں ہاتھ علی رکبتہ، بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، باسطہ علیہ، اس کے اوپر پھیلا کے رکھتے تھے، باسطہ علیہ، گھٹنے کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیلا کے رکھتے تھے۔ یہ مصنون طریقہ ہے اس کا، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے
تو ہم قاعدے میں کہتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، والسلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں، یہ کہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سن لیا، آپ نے نماز ختم ہونے کے بعد ہماری طرف رخ فرمایا اور فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، ارے السلام علی اللہ نہیں کہا کرو، فإن اللہ هو السلام، اس لیے کہ سلام تو اللہ کا نام ہے، سلام تو اللہ کا صفتی نام ہے۔ فإذا جلس أحدكم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں قاعدے میں بیٹھے تو پھر وہ یہ کہا کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب وہ یہ بولے گا تو فإنه اذا قال ذلك، جب وہ کہے گا نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض، اس کا یہ سلام تمام نیک بندوں کو جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، سب کو اس کا سلام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگے اللہ سے۔ یہ حدیث میں التحیات کے الفاظ میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیا۔ التحیات میں کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نا؟ یہ خطاب کیوں ہے اس میں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت تک کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ خطاب کا صیغہ کیوں برقرار رکھا گیا ہے؟ اس کے علماء نے متعدد توجیحات فرمائی ہیں، اور میں سب سے بہتر توجیح یا آسانی سے سمجھنے آنے والی توجیح یا بے تکلف توجیح ہے کہ یہاں پر خطاب حکائی ہے۔ یہ خطاب کیا کہلاتا ہے؟ خطاب حکائی، خطاب تخاطب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خطاب تخاطب کہ آپ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے خطاب کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حکایت کرنا۔ آپ نے انگریزی میں پڑھو گے نا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھا ہے نا، جو انگریزی پڑھو اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ میں جو ہے وہ الفاظ بعینی نقل کیے جاتے ہیں جو قائل نے، متکلم نے کہے تھے، اس کو کہتے ہیں حکایت۔ تو یہاں پر بعینی ہی وہ الفاظ نقل کیے جا رہے ہیں حکایتاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے، یا جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر اللہ جل شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس وقت ادا ہوئے تھے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کو ایسے سلام کیا۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوچا کہ میں اکیلا اتنی عظیم فضیلت لے لوں، میں نبی رحمت ہوں، مجھے سب کو شامل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سارے نیک بندوں پہ یہ فضیلت آ جائے۔ فرشتوں نے جب یہ مکالمہ سنا تو وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو معراج کے موقع پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، بعینی ہی اس کی حکایت کی گئی التحیات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور ہم حکایت کرتے ہیں اس کی کہ یہ مکالمہ وہاں پر ہوا تھا۔ تو یہ خطاب حکائی ہے، یہ خطاب تخاطب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ توجیہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ توجیہ، یہ اتنی ساری توجیحات جو علماء کر رہے ہیں اس سے اصولی طور پر اتنی بات معلوم ہو گئی کہ یہ سب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر نہ ہوں یا آپ کے حضور میں نہ ہوں تو آپ کو خطاب کے صیغے سے خطاب کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ جبھی تو توجیہ کر رہے ہیں نا، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، جواب دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ حاضر ناظر نہیں سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر حاضر ناظر سمجھتے ہوتے تو یہ تعویل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تعویل سارے علماء اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو حاضر ناظر نہیں سمجھ آتا۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو وضاحت کر دی کہ آپ جب بسم اللہ کی گنبد سے نکل کے باہر جاؤ گے نا تو بعض اہل بدعت کہیں گے کہ تم کیوں نہیں سمجھتے حاضر ناظر، تم تو نماز میں ان کو پکارتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہو،
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम नमाज के बाद अगर खड़े होके अस्सलामु अलैका या नबी सलाम अलैका अगर पढ़ दें तो तुम बिदअत क्यों कहते हो? तो ये एतराज़ करेंगे आपको। तो आप समझ लीजिए इस एतराज़ से मुतासर नहीं होना। हम यहाँ पर खिताब हिकाई कर रहे हैं, खिताब तखातुब नहीं है, हाजिर नाजिर नहीं समझते। और हम ही क्या, तमाम उलमा इसकी तावील कर रहे हैं, सब इसकी तावील पर मुत्तफ़िक़ हैं। जैसे मालूम है कि उलमा इस बात के कायल नहीं है। अगर इस बात के कायल होते तो तावील करने की ज़रूरत पड़ती? तावील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखें दो हदीसें हैं। एक हज़रत वाइल की हदीस है, उसमें आ रहा है युहर्रिकुहा, आपने उसको हरकत दी। और दूसरी हदीस जो इसके आगे आ रही है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की, उसमें आ रहा है ला युहर्रिकुहा, है ना। जो युहर्रिकुहा है, इस हदीस को लिया है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये फरमाया है कि तशहुद में सलाम फेरने तक मुसलसल हदीस की इसको उंगली को हरकत दी जाएगी, तो हरकत देते हैं मुसलसल। युहर्रिकुहा को वो ये माना बयान करते हैं। समझ रहे बात? हज़रात हनाफ और जमहूर ये फरमाते हैं कि नहीं, इन दोनों हदीसों में तारुज़ नहीं है। पहली हदीस में जो आ रहा है युहर्रिकुहा, तो ये इसको आ रहा है कि एक ही दफ़ा उसको हरकत देते थे, और वला युहर्रिकुहा का मतलब ये कि मुसलसल हरकत नहीं देते थे, आखिर तक हरकत में नहीं रखते थे। तो एक दफ़ा हरकत कब होती थी? जब अशहदु अल्लाह, ला के ऊपर इनकार के बाद उंगली उठाई जाती है और इल्ला के ऊपर उंगली गिराई जाती है। ला में नफ़ी है, इल्ला में इस्बात है, तो नफ़ी उंगली उठाकर की जाती है, इस्बात उंगली गिराकर की जाती है। युहर्रिकुहा में इसका बयान है, और वला युहर्रिकुहा में ये बयान है कि फिर उसके बाद बार बार उसको हरकत नहीं देते थे। दोनों रिवायतों के अंदर तदबीक़ इस तरीके से दी। मिन सुन्नत इख़फ़ाउ तशहुद, तशहुद को सिर्रन पढ़ना ये सुन्नत है। और जब कोई सहाबी मिन सुन्नह के लफ्ज़ से रिवायत करे तो इससे मुराद क्या होता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं। ये मरफू के हुक्म में होता है। ये किसके हुक्म में है? मरफू के हुक्म में।